بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم نے اسے نکال دیا؟ بیگم سعدیہ کی آواز میں حیرت سے زیادہ طنز تھا۔ اسفندیار نے مڑ کر اپنی بیوی کو غصے سے دیکھا۔ ہاں نکال دیا۔ کیا وہ تمہارے باپ کا مال کھا رہی تھی؟ ایک روٹی کے ٹکڑے پر؟ اسفندیار، خدا کا خوف کرو، کبھی تو انسان بن جاؤ، بکواس بند کرو۔ اسفندیار نے قریب رکھی میز پر ہاتھ مارا۔ مسئلہ روٹی کا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سعدیہ نے بے نیازی سے پوچھا۔ اسفندیار نے تیزی سے لاؤنج میں لگے سیکیورٹی مانیٹر کی طرف دیکھا جہاں گیٹ کی فوٹیج چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ لڑکا، وہ بھکاری بچہ، زکیہ جیسی گلی میں مڑی وہ اس کے پیچھے گیا ہے۔ وہ نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ بیگم سعدیہ نے کندھے اچکائے۔ تو چلا گیا؟ اچھا ہوا، گھر کے سامنے سے گندگی کا ڈھیر ہٹ گیا۔ اسفندیار نے وحشت سے آنکھیں پھاڑی اور اپنی بیوی کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ احمق عورت، تم نے اسے غور سے نہیں دیکھا؟ اس کا چہرہ، مجھے لگتا ہے وہ شایان تھا، ہمارا بیٹا شایان۔ میرا نام زکیہ ہے۔ میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں غربت کا اندھیرا ہر کونے میں پھیلا تھا۔ میں ابھی صرف 1 سال کی تھی جب میرے ابو کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ میری ماں سکینہ ایک محبت کرنے والی اور مضبوط عورت تھی۔ انہوں نے میرے والد سے بے پناہ محبت کی تھی اور اسی محبت کی خاطر انہوں نے آگے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سکینہ، لوگ کیا کہیں گے؟ رشتہ داروں نے سمجھایا۔ جوان عورت ہے، اکیلی کیسے زندگی گزارے گی؟ جیسے اللہ رکھے گا، اماں مضبوطی سے جواب دیتی۔ لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی کسی سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے اس کی فکر ہے اور اس کی قسمت کی فکر نہیں۔ قسمت تو اللہ لکھتا ہے۔ اماں نے آنسو پونچھ لیے۔ میں صرف محنت کر سکتی ہوں اور وہ میں کروں گی۔ اماں نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بیٹی کے مستقبل کی اتنی فکر کر رہی ہیں اس کے نصیب میں آگے کیا لکھا ہے۔ میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ برتن مانجتی، صفائیاں کرتی اور جو ملتا اس سے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ انہوں نے مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہو گئی۔ اب اماں کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی ہی جیسی ایک غریب بستی میں میرا رشتہ تلاش کیا۔ بیٹی، لڑکا محنتی ہے، نام ناصر ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ گھرانہ غریب ہے لیکن لوگ اچھے ہیں۔ اماں، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا دیا۔ میری شادی ہو گئی۔ وہ واقعی غریب گھرانہ تھا لیکن میرا شوہر ناصر بہت محنتی تھا۔ وہ ایک مزدور تھا، مستریوں کے پیچھے دہاڑی کرتا تھا، لیکن وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ زکیہ، آج مزدوری اچھی مل گئی تھی۔ وہ شام کو لوٹتا تو اس کے ہاتھ میں کبھی پھل ہوتے تو کبھی میرے لیے گجرے۔ یہ لو، تمہارے لیے لایا ہوں۔ ناصر، آپ ہر بار کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ اس میں تکلیف کیسی؟ بس تم خوش رہا کرو۔ میں اپنے ساس سسر اور ایک چھوٹے دیور کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں اپنے کسی کچے مکان میں اکیلی رہتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ ہنسی خوشی دن گزر رہے تھے۔ اللہ نے مجھے 2 بچوں، ایک بیٹے علی اور ایک بیٹی ثنا سے بھی نواز دیا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک دفعہ پھر قیامت برپا ہوئی۔ میرا شوہر ناصر، جو ایک 2 منزلہ مکان کی تعمیر پر کام کر رہا تھا، وہاں سے نیچے گر گیا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگی۔ ہسپتال لے جانے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ وفات پا گیا۔ میرا سہارا ایک بار پھر چھن گیا۔ میری آگے کی زندگی مشکل ہو گئی۔ ساس سسر نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ساس اماں، میں کہاں جاؤں گی؟ یہ ناصر کے بچے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ دیکھو بہو، اب میرا چھوٹا بیٹا جاوید بھی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ جو کمرہ تمہیں دیا تھا اب وہ اس کی بیوی کو چاہیے۔ ساس نے صاف انکار کر دیا۔ تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں، تم اپنی ماں کے گھر جاؤ۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنی ماں کے اسی کچے مکان میں واپس آ گئی۔ اماں تو خود ابھی تک لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ اب میرا اور میرے 2 بچوں کی ذمہ داری بھی ان کے سر آن پڑی تھی۔ میں رو رہی تھی لیکن اماں نے مجھے تسلی دی۔ زکیہ، کیسی باتیں کرتی ہے؟ انہوں نے مجھے گلے لگایا۔
میں نے تجھے یتیم پالا تھا، اب تیرے بچوں کو بھی پال لوں گی۔ اللہ مالک ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اماں پھر سے کام پر جانے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کہیں نہ کہیں کام شروع کر لیتی ہوں، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ نہیں ذکیہ، ابھی بچے چھوٹے ہیں، تم گھر پر رہو، انہیں سنبھالو۔ میں ہوں نا ابھی۔ لیکن اماں جتنا کماتی تھیں اس سے گھر کے اخراجات پورے ہونا بہت مشکل تھے۔ میں اپنے دونوں بچوں کو ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ فیس تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی پڑھائی کے اخراجات تھے، کاپیاں، پینسلیں اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں۔ اماں، علی کی کاپی ختم ہو گئی ہے۔ اماں، ثنا کی پینسل ٹوٹ گئی ہے۔ میں روز یہ سنتی اور میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ آخر ایک دن میں نے اماں سے بات کی۔ اماں، میں کب تک آپ کی کمائی پر بیٹھی رہوں گی؟ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے خرچے بڑھ رہے ہیں۔ بیٹی، تو کام کرے گی؟ ہاں اماں، میں بھی آپ کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، مجھے کرنے دیں، آپ اکیلی تھک جاتی ہیں۔ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، ٹھیک ہے بیٹی، اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں نے ایک جگہ بات کی تھی، ایک صاحب ہیں، اسفند یار صاحب، ان کے گھر کام کرنے والے کی ضرورت تھی۔ وہ کیسے لوگ ہیں اماں؟ اچھے ہی ہوں گے، بہت امیر ہیں، کام زیادہ نہیں ہوگا۔ وہ گھر میں ہی 2 ہیں لوگ، میاں بیوی، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اماں۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو کہیں سے تو ابتدا ہوئی۔ اگلے دن میں ڈرتے ڈرتے اس عالیشان کوٹھی کے گیٹ پر پہنچی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے زندگی میں اتنی بڑی کوٹھی صرف دور سے دیکھی تھی۔ کون ہو؟ چوکیدار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا نام ذکیہ ہے، مجھے کل بیگم صاحبہ نے کام کرنے کے لیے بلایا تھا۔ چوکیدار نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حقارت سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میری اوقات اسی گیٹ کے اندر جانے کی نہیں۔ اس نے انٹرکام پر بات کی اور گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ جاؤ، بیگم صاحبہ لاؤنج میں ہے۔ میں اندر داخل ہوئی۔ گھر اتنا بڑا اور اتنا خاموش تھا کہ مجھے اپنے قدموں کی آہٹ بھی بری لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں کوئی ڈھیڑ عمر خاتون صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کی گود میں ایک البم تھا۔ وہ شاید میری آمد سے بے خبر تھی اور تصویروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ، میں نے جھجکتے ہوئے آواز دی۔ وہ چونک گئی اور جلدی سے البم بند کر دیا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ رو رہی ہوں۔ تم ذکیہ ہو؟ ان کا لہجہ بہت نرم اور اداس تھا۔ جی بیگم صاحبہ۔ ٹھیک ہے، کام تمہیں سمجھا دیتی ہوں۔ وہ اٹھی۔ دیکھو، اس گھر میں 2 ہی لوگ ہیں، میں اور میرے شوہر اسفند یار۔ جب انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا تو ان کی آواز کانپ گئی۔ انہیں صفائی بہت پسند ہے، گرد کا ایک ذرا بھی نظر نہ آئے، خاص طور پر ان کی اسٹڈی میں۔ وہاں ہر چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھ لینا۔ جی بیگم صاحبہ۔ اور وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر الفاظ تلاش کر رہی ہوں۔ وہ ذرا سخت مزاج ہے، ان کی باتوں کا برا مت منانا۔ میں سمجھتی ہوں بیگم صاحبہ۔ اور کچن وہاں ہے، آج کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنانا ہے۔ وہ مجھے کچن دکھا کر مڑی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں، ضرورت ہو تو ملازمہ کو آواز دے دینا۔ بیگم صاحبہ، ملازمہ تو میں ہی ہوں۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، جیسے انہیں یاد ہی نہ رہا ہو کہ وہ مجھ سے کیوں بات کر رہی تھی۔ اوہ ہاں، ٹھیک ہے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ گھر باہر سے جتنا پرسکون تھا، اندر سے اتنا ہی وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کام شروع کیا، صفائی کی، کچن سنبھالا اور ناشتہ تیار کیا۔ ابھی میں میز لگا ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ وہی اسفند یار صاحب تھے جن کا ذکر پلاٹ میں تھا۔ لمبے قد، بھاری بھرکم شخصیت اور چہرے پر مغرور تاثرات۔ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں کسی عقاب کی طرح تیز تھیں۔ تم نہیں ہو؟ انہوں نے میرا جائزہ لیتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ جی صاحب، میرا نام ذکیہ ہے، سکینہ کی بیٹی۔ مجھے ناموں سے کوئی غرض نہیں، مجھے کام سے غرض ہے۔ انہوں نے کرسی کھینچی۔ اور میرے گھر میں سستی اور کاہلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جی صاحب، میں بہت محنت سے کام کروں گی۔ وہ تو میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، یہاں چوری چکاری یا مکاری نہیں چلے گی۔
میں غریبوں کی نفسیات خوب سمجھتا ہوں، موقع ملتے ہی احسان فراموشی کرتے ہو۔ یہ سن کر میرے دل کو ٹھیس لگی۔ میں نے آنسو ضبط کیے۔ صاحب، میں غریب ضرور ہوں لیکن بے ایمان نہیں، یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، جاؤ باہر لان کی صفائی کرو، اور خبردار اگر بیگم صاحبہ کے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی، وہ آرام کر رہی ہیں۔ میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ مالک کا رویہ میری توقع سے زیادہ سخت تھا۔ بیگم سارے دن اپنے کمرے سے نہ نکلی اور مالک اپنے دفتر میں بند رہے۔ شام کو جب میں تھک ہار کر واپس گھر لوٹی تو دل بوجھل تھا۔ اماں، وہ لوگ بہت عجیب ہیں، میں نے اماں کو بتایا، جو آج کام پر نہیں گئی تھی۔ کیوں بیٹی، کیا ہوا؟ اماں نے کھانستے ہوئے پوچھا۔ مالک بہت مغرور اور بد زبان ہے، اور مالکن سارا دن کمرے میں بند روتی رہتی ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹی، امیر لوگوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اماں نے مجھے تسلی دی، تو بس صبر سے اپنا کام کر، اللہ اجر دے گا۔ اماں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ آج کام پر کیوں نہیں گئے؟ کچھ نہیں بیٹی، اماں نے بات ٹال دی، بس ذرا کمزوری لگ رہی تھی، کل چلی جاؤں گی۔ لیکن اگلی صبح اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں تیز بخار تھا اور وہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اماں، آپ آج بھی کام پر نہیں جائیں گی؟ میں نے سختی سے کہا۔ میں مالک سے آج کی چھٹی نہیں ذکیہ۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا مت کرنا، وہ اسفند یار صاحب ہیں، وہ تمہیں پہلے ہی دن چھٹی نہیں دیں گے، وہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن اماں آپ کی دوائی کا کیا ہوگا؟ میری فکر نہ کر، تو جا۔ میں بھاری دل کے ساتھ کام پر چلی گئی۔ سارا دن میرا دل اماں میں اٹکا رہا۔ شام کو مالک نے مجھے تنخواہ میں سے کچھ ایڈوانس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ابھی تمہیں آئے ہوئے 1 دن ہوا ہے اور ایڈوانس مانگ رہی ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا، یہی اوقات ہے تم لوگوں کی، جاؤ، کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں، اگر پیسوں کا اتنا ہی لالچ ہے۔ نہیں صاحب، خدا کے لیے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ میری ماں بہت بیمار ہے، مجھے دوائی لینی ہے، میں آپ کے سارے پیسے کام کر کے چکا دوں گی۔ شاید انہیں میری حالت پر ترس نہیں آیا، لیکن انہیں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری بار ہے، آئندہ ایسے جرات مت کرنا۔ انہوں نے چند 100 روپے میری طرف پھینکے۔ میں نے زمین سے نوٹ اٹھایا اور آنسو پونچھتے ہوئے گھر بھاگی۔ گھر پہنچی تو اماں کی حالت بگڑ گئی تھی، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اماں، اماں آنکھیں کھولے، میں چیخی۔ اماں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ذکیہ بیٹا، میری فکر نہ کر، بس بچوں کا خیال رکھنا۔ اماں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے ڈاکٹر سے لائی ہوئی دوائی انہیں دی۔ اگلے چند دن بہت مشکل تھے۔ اماں کی طبیعت گرتی جا رہی تھی، وہ اب کام پر بالکل نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اماں کے مالکوں سے ان کی پچھلی تنخواہ مانگنے گئی تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ کیسی تنخواہ؟ مالکن نے کہا، تمہاری ماں مہینے میں 10 دن آتی ہے اور 20 دن چھٹی کرتی ہے۔ ہمارے کام کا سارا حرج ہو گیا ہے، کوئی پیسہ نہیں ہمارے پاس۔ میں وہاں سے بھی روتی ہوئی لوٹی۔ اب گھر کا سارا بوجھ میری اکیلی نوکری پر تھا۔ اسفند یار صاحب کا غصہ دن بدن بڑھ رہا تھا اور بیگم صاحبہ کی خاموشی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کام تو شروع کر دیا تھا، لیکن میری اصل پریشانی گھر پر اماں کی بگڑتی ہوئی طبیعت تھی۔ میں روز صبح انہیں دوا دے کر آتی اور سارا دن میرا دل ان میں اٹکا رہتا۔ اماں، آج آپ کی رنگت کچھ زیادہ ہی زرد لگ رہی ہے۔ ایک صبح میں نے ان کا ماتھا چھوتے ہوئے کہا۔ بخار جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ نہیں میری بچی، اماں نے کمزوری سے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس تھوڑی کمزوری ہے، تو فکر نہ کر۔ اماں، آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی ہوں آپ کو تکلیف ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ذکیہ، تو میری فکر چھوڑ، میں نے کب سے یہ بیماری پالی ہوئی ہے، مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ یہ کالا یرکان ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا جگر ختم ہونے کے برابر ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مجھ پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اماں، اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ بتاتی تو کیا کر لیتی؟ اماں کی آواز بھر آ گئی۔ تو پہلے اپنے بچے اور شوہر کے غم میں ادموئی ہو رہی تھی۔ میں تیری پریشانی بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔
اب تو کام پر جا، دیر ہو جائے گی، مالک غصہ کرے گا۔ میں روتی ہوئی گھر سے نکلی۔ اماں کی بیماری، بچوں کی ضرورتیں اور مالک کا سخت رویہ، میں ان سب کے بیچ پس رہی تھی۔ آج کوٹھی میں معمول سے زیادہ سناٹا تھا۔ میں نے جھاڑو پونچھا شروع کیا۔ مالک اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی کہ بیگم سعدیہ اپنے کمرے سے باہر آئے۔ وہ آج بھی پریشان لگ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ زکیہ، تمہاری امی کیسی ہیں؟ مجھے ان کی ہمدردی پر حیرت ہوئی۔ بیگم صاحبہ، وہ بہت بیمار ہے، ان کا جگر۔ میری آواز رند گئی۔ بیگم سعدیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت۔ بیماری انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑائیں، کبھی کبھی اپنے بھی چھین لیتی ہیں۔ بیگم صاحبہ، وہ جیسے خواب سے چونکی۔ کچھ نہیں، تم جا کر باہر لان کی صفائی کرو، صاحب آج کسی سے ملنے گئے ہیں، شام تک آئیں گے۔ جی بیگم صاحبہ۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم آج مالک کی غسیلی صورت نہیں دیکھنی پڑے گی۔ میں باہر لان میں جھاڑو دے رہی تھی اور اماں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ یا اللہ، کوئی معجزہ کر دے، میری ماں کو شفا دے دے، میں ان کے بغیر کیسے جیوں گی؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ گیٹ کے باہر سے ایک معصوم سی آواز آئی۔ اللہ کے واسطے مجھے پانی پلا دے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے گیٹ کی جالی سے باہر جھانکا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، کوئی 8-9 سال کا، دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی میں گندے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ پیاس کی شدت سے مرجھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل پسند گیا۔ وہ بالکل میرے بیٹے علی کی عمر کا لگتا تھا۔ بیٹا، تم؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، مالک اسفندیار کی سفید گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ میں سہم گئی کہ وہ تو کہہ رہی تھیں کہ شام تک آئیں گے۔ مالک گاڑی سے نکلا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کی نظر اس بچے پر پڑی۔ نکلو یہاں سے، وہ دھاڑا، یتیم خانہ نہیں ہے یہ۔ وہ بچہ ڈر گیا لیکن پیاس سے مجبور وہیں کھڑا رہا۔ صاحب، بس پانی کا ایک گلاس پلا دیں، بہت پیاسا ہوں۔ سنا نہیں تم نے؟ مالک اس کی طرف بڑھا۔ جاتے ہو یا نہیں یہاں سے؟ صاحب، چل بھاگ یہاں سے۔ مالک نے اس بچے کو کندھے سے پکڑ کر دھکا دیا۔ وہ معصوم بچہ لڑکھڑا کر گرا۔ یہ سب دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اتنا ظلم ایک پیاسے بچے پر۔ مالک نے اس کو دھکا دیا اور خود گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ بچہ ابھی بھی وہیں زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، بس خالی نظروں سے مالک کی گاڑی کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مالک جا چکا تھا۔ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مالک کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ میرے اندر سے آواز آئی، لیکن وہ پیاسا ہے، ایک بچہ ہے۔ میرے ضمیر نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا، یہیں رکو۔ میں نے اسے اشارہ کیا، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ بچہ وہیں رک گیا۔ میں تیزی سے کچن میں گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا، پھر میری نظر میز پر پڑی، روٹی پر پڑی، جو شاید مالک کے ناشتے سے بچ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے معاف کرنا۔ میں نے آہستہ سے وہ روٹی پکڑی اور پانی کا گلاس لے کر اس بچے کے پاس آ گئی۔ یہ لو۔ میں نے اسے پانی اور روٹی پکڑائی۔ یہاں بیٹھ کے کھا لو، مالک جا چکے ہیں، پیٹ بھر کے کھاؤ اور جلدی سے چلے جاؤ۔ وہ معصوم سا بچہ وہیں گیٹ کے پاس زمین پر بیٹھ کر جلدی جلدی روٹی کھانے لگا۔ روٹی کھا کر اس نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر ایک مدھم سی آواز میں بولا، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ میں مسکرا دی۔ اس بچے کے چہرے پر جو خوشی آئی تھی وہ میری ساری پریشانیوں پر بھاری تھی۔ اس کی دعا نے جیسے میرے دل پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اب جاؤ بیٹا۔ اس سے پہلے کہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرے کانوں میں گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ آئی۔ ابھی وہ بچہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ مالک کی گاڑی دوبارہ سے وہاں آ کر رکی۔ یہ سب دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میرا خون خشک ہو گیا۔ مالک تو جا چکا تھا، وہ اتنی جلدی واپس کیوں لوٹ آیا؟ وہ اپنے دفتر کے لیے نکل جاتا تو پھر شام گئے ہی لوٹتا تھا۔ مالک غصے میں گاڑی سے نکلا اور میری طرف گھورنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تم غریبوں کی اوقات ایسی ہی ہے، وہ چیخا
اب تم میرے گھر کے کچن سے کھانا چرا کر یتیموں کو کھلاؤ گی؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میرے ہاتھ سے خالی گلاس گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ معصوم بچہ ڈر کر میرے پیچھے چھپ گیا۔ صاحب، مالک، میری بات تو سنیں۔ میں نے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ بچہ، یہ نہ جانے کب سے بھوکا تھا، مجھے اس پر ترس آ گیا۔ ترس آ گیا؟ اسفندیار صاحب نے حقارت سے مجھے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کچن سے چوری کرنے کی؟ میں نے کہا تھا نا، تم غریبوں کی فطرت میں ہی بے ایمانی ہے۔ صاحب، خدا کا واسطہ، میں نے چوری نہیں کی۔ میں رو پڑی۔ صرف ایک روٹی ہی تو تھی، وہ بھی آپ کے ناشتے سے بچی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ دھاڑے، اب تمہیں اس پر ترس آیا ہے نا؟ اب تم پر ترس کون کھائے گا؟ ایسے نوکروں کو میں اپنے گھر میں ایک پل نہیں رکھوں گا، جو میرے گھر سے روٹی چرا سکتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کچھ چرا چکے ہوں گے۔ شور سن کر بیگم سعدیہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیا ہو گیا اسفندیار؟ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ تم ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی ہو۔ مالک ان پر بھی برس پڑا۔ کبھی باہر نکل کر دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے نوکر گھر میں کیا گل کھلا رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ بیگم صاحبہ نے پوچھا۔ دیکھو اپنی اس نیک پروین نوکرانی کو۔ مالک نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے میرے گھر سے روٹی چرائی ہے اور اس بھکاری کو کھلا رہی تھی، اس لیے میں اسے آج ہی نوکری سے نکال رہا ہوں۔ میں نے امید بھری نظروں سے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ بیگم صاحبہ، بچہ بہت پیاسا اور بھوکا تھا۔ میں نے صرف انسانیت کے ناطے، لیکن بیگم سعدیہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ ان کی آنکھیں حیرت اور وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ میری طرف نہیں بلکہ میرے پیچھے چھپے اس معصوم بچے کو گھور رہی تھی۔ وہ بچہ بھی ڈر کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ، مالک نے غصے سے اپنی بیوی کو پکارا، تم کچھ بولو گی یا ہمیشہ کی طرح گونگی بنی رہو گی؟ بیگم صاحبہ جیسے سکتے سے باہر آئی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ مجھ سے یا مالک سے کچھ کہے بغیر تیزی سے مڑی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا، مالک نے طنزیہ کہہ کر لگایا، کوئی تمہاری حمایت نہیں کرے گا۔ صاحب، میری ماں بہت بیمار ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے ان کے پاؤں پڑنے کی کوشش کی۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دیں۔ معافی؟ مالک نے سچ مچ مجھے نوکری سے نکال دیا۔ آج کے بعد تو میرے گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آنا۔ تمہارے جیسے نوکروں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب تم بھوکی مرو گی۔ چلی تھی دوسروں کو روٹی کھلانے، اب اسی بچے کی طرح در در روٹیاں مانگتی پھرو گی؟ نکلو یہاں سے۔ مالک نے ایک زوردار دھکا مجھے دیا۔ میں لڑکھڑا گئی، لیکن گرنے سے پہلے اس بچے نے مجھے تھام لیا۔ صاحب، میری اس مہینے کی تنخواہ؟ میں نے آخری امید سے پوچھا۔ تنخواہ؟ کس بات کی تنخواہ؟ وہ ہنسا۔ وہ تمہاری چوری میں کٹ گئی، دفع ہو جاؤ۔ اس نے گیٹ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں وہیں گیٹ کے باہر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اماں کی دوا، بچوں کا راشن، گھر کا کرایہ، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ بچہ میرے پاس کھڑا مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں خاموشی کے ساتھ آنسو بہاتی ہوئی اپنے کچے گھر کی طرف چل پڑی۔ آج میرے قدموں میں جان نہیں تھی۔ وہ بچہ بھی خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بیٹا، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ میری نوکری چلی گئی۔ میں نے کہا، سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ یہ کہتے ہی مجھے اپنی سنگدلی پر افسوس ہوا۔ نہیں بیٹا، تمہاری غلطی نہیں، غلطی میری قسمت کی ہے۔ جاؤ، تم بھی اپنی منزل کی طرف جاؤ۔ وہ بچہ وہیں رک گیا۔ میں آنسو پونچھتی ہوئی اپنی گلی میں مڑ گئی۔ گھر آئی تو اماں کی طبیعت زیادہ ہی خراب تھی۔ ان کی کھانسی رک نہیں رہی تھی۔ آ گئی میری بچی؟ اماں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کے سرہانے بیٹھ گئی اور اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اماں کو دبانے لگی۔ پریشان ہیں؟ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ نہیں تو اماں، کوئی پریشانی نہیں۔ میں یہ بات اماں سے چھپا لینا چاہتی تھی کہ میری نوکری چلی گئی ہے اور مالک نے مجھے تنخواہ دیے بنا ہی نکال دیا ہے، لیکن وہ ماں تھی، وہ میرے چہرے سے سب کچھ جان چکی تھی۔ اس نے نکال دیا نوکری سے؟ اماں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھا۔ میں مزید ضبط نہ کر سکی اور ان کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ اماں،
گھر کا سارا راشن ختم ہو چکا ہے، صرف آج کے دن کے لیے تھوڑے سے چاول پڑے ہیں، آپ کی دوا بھی ختم ہو گئی ہے، میں کیا کروں گی اماں؟ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اماں کے سینے پر سر رکھے نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ اماں کے کمزور ہاتھ میرے بالوں میں حرکت کر رہے تھے۔ بس کر میری بچی، ان کی آواز بمشکل نکل رہی تھی، تو روئے گی تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ میں کیا کروں اماں؟ میں نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہیں، آپ کی دوا ختم ہے، کل بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں پھر سے کام ڈھونڈنے نکلوں گی، کس کے بھروسے پر؟ اماں نے کھانستے ہوئے کہا، اس ظالم اسفندیار نے تجھے چوری کا الزام لگا کر نکالا ہے، وہ پورے محلے میں تیری بدنامی کر دے گا، تجھے کوئی کام نہیں دے گا۔ اماں کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوگا اماں؟ اللہ مالک ہے۔ اماں نے آنکھیں موند لی، جس نے تجھے ایک یتیم کو کھلانے کی ہمت دی، وہ تجھے اور تیرے بچوں کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ میرا دل کہتا ہے اس بچے کی دعا رائگاں نہیں جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس رات میں نے وہ تھوڑے سے چاول جو پڑے تھے پکا کر اپنے دونوں بچوں علی اور ثنا کو کھلا دیے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں اور نانی کیوں نہیں کھا رہے، تو میں نے بہانہ کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ بچے تو سو گئے لیکن میں اور اماں بھوکے پیٹ جاگتے رہے۔ اماں کبھی درد سے کراہتی تو کبھی کھانسی کا دورہ پڑتا۔ میں ان کی بے بسی دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اگلی صبح بچوں کو اسکول بھیج کر میں نوکری کی تلاش میں نکلی۔ میرے دل میں اماں کی بات کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اماں، میں جا رہی ہوں، آپ دروازہ بند کر لیں۔ اللہ تیرے ساتھ ہو، اماں نے مجھے دعا دی۔ زکیہ، اگر کام نہ ملے تو مل جائے گا اماں، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی اسی کچی بستی سے نکل کر اس امیر علاقے کی طرف چل پڑی۔ اماں کی بگڑتی طبیعت مجھے اب گھر سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنی اماں کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتی تھی اور گھر میں بچوں کو بھوکا بھی نہیں مار سکتی تھی۔ میں نے ایک بڑی کوٹھی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ملازمہ باہر نکلی۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ مجھے کام کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کی بیگم صاحبہ کو کسی کام والی کی ضرورت ہے؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ نہیں، ہمارے پاس پہلے سے نوکر موجود ہیں۔ جاؤ آگے جاؤ۔ میں اگلے گھر گئی، وہاں سے بھی یہی جواب ملا۔ میں ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک گلی سے دوسری گلی بھٹکتی رہی۔ کئی گھروں میں گئی، درخواست کی کہ مجھے نوکری پر رکھ لیں، لیکن کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ بیگم صاحبہ، میں بہت ایماندار ہوں، بہت محنت سے کام کروں گی۔ میں نے خاتون کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تم وہی ہو نا جو اسفندیار صاحب کے گھر کام کرتی تھیں؟ اس خاتون نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی جی بیگم صاحبہ، مجھے لگا شاید وہ مجھے جانتی ہیں تو کام مل جائے گا۔ اسفندیار صاحب نے تمہیں چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا، اسی لیے نکالا ہے نا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، خدا کی قسم۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، اس صاحب نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ بس بس، ڈرامہ بند کرو۔ اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ہمیں اپنے گھر میں چوروں کو نہیں رکھنا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، اسفندیار نے میری عزت خاک میں ملا دی تھی۔ اب مجھے اس علاقے میں کوئی کام نہیں دے گا۔ شام کے اندھیرے چھا رہے تھے۔ میں تھک ہار کر نا امید ہو کر واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ آج پھر میرے ہاتھ خالی تھے۔ میرا دل جس میں بے انتہا اداسی تھی، اس کے اندر کا اندھیرا مجھے باہر کے اندھیرے سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا جواب دوں گی گھر جا کے؟ بچوں کو کیا کہوں گی؟ ماں کو کیا بتاؤں گی کہ آج بھی تیری دوائی نہیں لے کر آئی؟ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے آسمانوں کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے یا اللہ، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ ایک یتیم کو پانی پلا کر اور کھانا کھلا کر کیا اتنا بڑا جرم کیا تھا میں نے؟ تو کہتا ہے یتیم کے سر پر پیار دینا بھی تو ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ میری تو نوکری چلی گئی، میری عزت بھی چلی گئی، اب میں کیا کروں؟ میں اپنی آنکھوں کے آنسوں کو ضبط کرتی ہوئی اپنی گلی میں داخل ہوئی، لیکن جیسے ہی میں اپنے کچے گھر کے دروازے کے سامنے گئی تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہی بچہ، وہی معصوم بچہ جسے میں نے مالک کے گھر پر پانی پلایا تھا اور روٹی کھلائی تھی، وہ میرے دروازے کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔
وہ میری طرف دیکھ کر مدھم سا مسکرایا۔ اور تمہیں میرے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ وہ بچہ میرے غصے سے بالکل نہیں گھبرایا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مدھم سا مسکرایا، جیسے وہ میری ساری حالت جانتا ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ پریشان؟ میں اس کی اس بے نیازی پر چیخ پڑی۔ میری نوکری چلی گئی، گھر میں کھانے کو دانہ نہیں، میری ماں مر رہی ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا میری یہ کچی جھونپڑی بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ یہ کہتے کہتے میری آواز آنسوں میں ڈوب گئی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ نہیں، میں نے سسکتے ہوئے کہا، تمہاری غلطی نہیں، غلطی تو میری ہے۔ میں نے ہی تمہیں روٹی دی تھی، آپ نے غلطی نہیں کی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ تمہیں میرا گھر کیسے ملا؟ میں نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جسے اللہ راستہ دکھائے وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس کا جواب عجیب تھا۔ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے؟ کیوں؟ اس بچے نے اپنی میلی کچیلی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی گندی کپڑے کی پوٹلی نکالی۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے وہ پوٹلی میری طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے نفرت سے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ بھیک دے رہے ہو مجھے؟ میں بھکارن نہیں ہوں، جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ یہ بھیک نہیں ہے۔ اس نے میری جھڑکی کے باوجود پوٹلی زمین پر نہیں گرنے دی۔ یہ آپ کی نیکی کا صلہ ہے، میری اماں نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ میں جیسے سکتے میں آ گئی۔ اماں؟ کون اماں؟ تمہاری ماں ہے؟ تم تو در در بھیک کیوں مانگتے پھرتے ہو؟ اس بچے کا چہرہ ایک لمحے کے لیے اداس ہو گیا۔ وہ بہت پریشان رہتی ہیں۔ وہ اسی گھر میں رہتی ہیں جہاں آپ کام کرتی تھی۔ میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ کیا؟ تم بیگم سعدیہ کی بات کر رہی ہو؟ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ انہوں نے تو مالک کے سامنے میری کوئی مدد نہیں کی۔ وہ تو خاموشی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور تم انہیں اماں کیوں کہہ رہی ہو؟ ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ میری اماں ہیں، اس نے ضد سے کہا، جیسے یہ ایک ایسی حقیقت ہو جسے میں نہیں سمجھ سکتی۔ تو پھر تم سڑکوں پر کیوں ہو؟ اور وہ عالیشان محل میں؟ وہ بھی قید میں ہیں۔ بچے نے ایک ایسی بات کہی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ آپ بس یہ رکھ لیں، اس سے آپ کی اماں کی دوائی آ جائے گی، اور پریشان نہ ہوں، آپ کی نوکری وہ بھی مل جائے گی۔ اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر دے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کوئی سوال کرتی، اس نے وہ پوٹلی زبردستی میرے ہاتھ میں تھمائی اور تیزی سے اندھیری گلی میں مڑ کر بھاگ گیا۔ رکو، ارے لڑکے، رکو تو صحیح۔ لیکن وہ نظر سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں وہیں دروازے پر مبہوت کھڑی رہ گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ میلی سی پوٹلی تھی، بیگم سعدیہ اور یہ بچہ، یہ کیا معاملہ تھا؟ میں جلدی سے اندر آئی اور دروازہ بند کیا۔ اماں کی کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس پوٹلی کو کھولا۔ اس میں سکے نہیں تھے، اس کے اندر کئی بڑے مڑے توڑے کرنسی نوٹ تھے۔ میں نے انہیں گنا، یہ اتنے پیسے تھے کہ میری کئی مہینوں کی تنخواہ کے برابر تھے۔ میرا سر چکرا گیا۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کیا سچ میں بیگم سعدیہ نے بھیجے ہیں؟ اگر ہاں تو اس بیکاری بچے کے ہاتھ کیوں بھیجے؟ اور اگر وہ اس کی اماں ہیں تو یہ سارا ڈرامہ کیا ہے؟ کیا یہ پیسے چوری کے ہیں؟ کیا ہوا بیٹی؟ اماں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ کون تھا؟ کوئی نہیں اماں، میں نے جلدی سے پیسے چھپائے۔ بس ہوا تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ اگر یہ چوری کے ہوئے تو؟ لیکن پھر میری نظر اماں کے زرد چہرے پر پڑی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ میرے بچوں کے بھوکے چہرے میری آنکھوں میں گھوم گئے۔ نہیں، میں اپنی ماں کو مرنے نہیں دے سکتی۔ میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں یہ پیسے استعمال کروں گی، لیکن میں اس بچے اور بیگم سعدیہ کا راز جان کر رہوں گی۔ رات بھر میں اس میلی پوٹلی کو سینے سے لگائے جاگتی رہی۔ ایک طرف اماں کی بگڑتی حالت تھی، دوسری طرف ان پیسوں کا بوجھ تھا۔ یہ پیسے چوری کے تھے یا کسی کی مجبوری؟ اس بچے کا بیگم سعدیہ کو اماں کہنا، یہ سب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اماں، میں نے اماں کو جھنجھوڑا۔ ان کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، نہیں، میں اپنی ماں کو اسی طرح مرنے نہیں دے سکتی۔ جو بھی ہو، پہلے اماں کی دوا لانا ضروری ہے۔ اگلی صبح میں ان پیسوں سے اماں کو ایک قریبی کلینک لے گئی۔
ڈاکٹر نے اماں کو دیکھتے ہی کہا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کا جگر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھتے ہوئے کہا، یہ مہنگی دوائیں ہیں، یہ مسلسل چلیں گی، آپ انہیں کسی بڑے ہسپتال کیوں نہیں لے جاتی؟ جی میں انتظام کر رہی ہوں، میں نے جھوٹ بولا۔ میں دوائیں لے کر گھر آ گئی۔ ان پیسوں سے وقتی طور پر سانس تو آ گئی تھی، لیکن میرا دل اس راز کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ مجھے سچ جاننا تھا۔ میں بچوں کو اماں کے پاس چھوڑ کر سالی شان کوٹھی کی طرف چل پڑی۔ مجھے نوکری واپس نہیں چاہیے تھی، مجھے جواب چاہیے تھا۔ میں گیٹ کے باہر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اگر مالک نے دیکھ لیا تو وہ مجھے ذلیل کرے گا، شاید پولیس کے حوالے بھی کرتے، لیکن میں بیگم سعدیہ سے ملے بغیر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے گیٹ کے پاس کھڑے چوکیدار سے کہا، مجھے بیگم صاحبہ سے ملنا ہے۔ تم؟ اس نے مجھے پہچان لیا۔ صاحب نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، بھاگ جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے مجھے صرف 1 منٹ ملنے دو۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی کہ گیٹ کھلا اور بیگم سعدیہ خود باہر آئیں۔ وہ آج بھی پریشان تھی اور گلی میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ٹھٹک گئیں۔ تم؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ بیگم صاحبہ، میں تیزی سے ان کے پاس گئی۔ یہ پیسے، میں نے وہ پوٹلی ان کی طرف بڑھا دی۔ بیگم سعدیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گیٹ کی اوٹ میں کھینچ لیا۔ شش، آہستہ بولو۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسفندیار گھر پر ہی ہیں، یہ تم رکھ لو۔ بیگم صاحبہ، یہ کیسے رکھ لوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بچہ، اس نے کہا، یہ آپ نے دیے ہیں۔ اس نے آپ کو اماں کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ بیگم سعدیہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد ہے، اسے اب بھی یاد ہے۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ بیگم صاحبہ، میں ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ بھکاری بچہ آپ کا، وہ بھکاری نہیں ہے۔ انہوں نے میری طرف وحشت سے دیکھا۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ شایان ہے، میرا کھویا ہوا بیٹا شایان۔ مجھ پر جیسے آسمان گر پڑا۔ کیا؟ لیکن آپ کی تو کوئی اولاد تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ 8 سال پہلے وہ گم ہو گیا تھا بازار سے۔ میں اسے اپنے بہن کے پاس لے کر گئی تھی، وہ وہیں مجھ سے بچھڑ گیا۔ تو وہ بچہ؟ ہاں، جس دن تم نے اسے روٹی کھلائی میں نے اسے اپنی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، اس کے ماتھے پر وہ چوٹ کا نشان، وہ میرا شایان ہی تھا۔ میں پہچان گئی۔ تو آپ نے مالک کو بتایا کیوں نہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میری بات پر یقین نہیں کرتے۔ انہوں نے تلخی سے کہا، وہ سمجھتے ہیں شایان میری وجہ سے گم ہوا تھا۔ انہوں نے اس دن سے مجھے اس کمرے میں قید کر رکھا ہے۔ لیکن بیگم صاحبہ، اس دن مالک نے تو اسے دھکے دے کر نکال دیا تھا، کیونکہ وہ اسے پہچان نہیں سکے۔ وہ چیخی، وہ اپنی ہی اولاد کو نہیں پہچان سکے۔ اور میں تمہیں پیسے دینے کے لیے اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن وہ گلی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ لیکن بیگم صاحبہ، میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، چوکیدار ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ، اس نے مجھے کل رات میرے گھر پر پیسے دیے تھے، اس نے کہا آپ نے بھیجوائے ہیں۔ بیگم سعدیہ نے وحشت سے آنکھیں پھاڑی۔ کیا؟ وہ تمہارے گھر آیا تھا؟ جی، اور اس نے مجھے یہ پیسے دے دیے۔ میں نے اسے کوئی پیسہ نہیں دیا۔ بیگم سعدیہ نے میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے اسے اس دن کے بعد دیکھا ہی نہیں، جس دن اسفندیار نے تمہیں نکالا تھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ گلی میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میں نے اسے پھر سے کھو دیا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین سے رکھ گئی۔ اس کا مطلب اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تو پھر یہ پیسے؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اگر بیگم صاحبہ نے یہ پیسے نہیں دیے تو ایک 8 سالہ بھکاری بچے کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ یا اللہ پاک! بیگم سعدیہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کا مطلب وہ کسی مصیبت میں ہے۔ اس نے یہ پیسے کہیں سے چرائے ہوں گے۔ زکیہ، تم اسے جانتی ہو؟ وہ تم سے ملا ہے۔ خدا کے لیے میرا بچہ ڈھونڈ دو۔ میں اسے کہاں ڈھونڈوں گی بیگم صاحبہ؟ میں خود گھبرا گئی تھی۔ میں تو اسے جانتی بھی نہیں، وہ تو خود میرے گھر آیا تھا۔ سعدیہ! ملک اسفندیار کی گرجدار آواز گھر کے اندر سے آئی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو گیٹ پر؟ بیگم سعدیہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ جاؤ، ابھی یہاں سے چلی جاؤ،
اگر اسود یار نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، لیکن خدا کا واسطہ زکیہ، اگر وہ تمہیں دوبارہ ملے تو اسے بتانا اس کی ماں زندہ ہے، اسے میرے پاس لے آنا، لیکن ان پیسوں کا میں جاؤ۔ وہ چیخیں اور جلدی سے گیٹ بند کر کے اندر بھاگ گئی۔ میں وہاں سے بھاگی، میرے کانوں میں بیگم سعدیہ کی سسکیاں گونج رہی تھیں، میری جیب میں پڑے وہ نوٹ مجھے آگ کی طرح جلانے لگے۔ وہ بچہ شایان، اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ مجھے کیوں بچانا چاہتا تھا؟ اور اگر وہ واقعی بیگم سعدیہ کا بیٹا ہے تو وہ ان کے پاس جانے کے بجائے سڑکوں پر کیوں بھٹک رہا ہے؟ میں گھر پہنچی تو اماں کی حالت کچھ سنبھلی ہوئی تھی، نئی دوا نے شاید اثر دکھایا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی بیٹی؟ انہوں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ کہیں نہیں اماں، بس کام کے لیے گئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میں ان پیسوں سے گھر کا راشن لے آئی، میں نے بچوں کو کھانا کھلایا، اماں کو دوا دی، لیکن میرے دل کو سکون نہیں تھا۔ میرے ذہن میں بس وہی بچہ گھوم رہا تھا۔ اگلی 2 دن میں پاگلوں کی طرح اس بچے کو ڈھونڈتی رہی۔ میں نے ہر گلی، ہر چوراہے پر اسے تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ دیکھا کسی نے؟ ایک بچہ ہے 8-9 سال کا۔ میں لوگوں سے پوچھتی پھرتی، لیکن کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میں تھک ہار کر گھر لوٹی، اماں سو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ پیسے مزید استعمال نہیں کروں گی، یہ چوری کے ہو سکتے ہیں، میں انہیں واپس کروں گی، لیکن کس کو؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، سامنے وہی بچہ کھڑا تھا۔ شایان، تم؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ کہاں تھے تم؟ اور تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ پیسے؟ شش! اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، آہستہ بولی، نانی اماں جاگ جائیں گی۔ تمہیں کیسے پتا وہ سو رہی ہیں؟ مجھے سب پتا ہے۔ وہ پرسٹار طریقے سے مسکرایا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ شکریہ؟ کس بات کا؟ آپ نے میری اماں سے بات کی، اس نے کہا، آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں زندہ ہوں۔ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ تم وہاں تھے؟ تم نے سب سن لیا؟ تم وہاں گیٹ پر موجود تھے؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تم نے میری اور بیگم صاحبہ کی ساری باتیں سن لی ہیں؟ ہاں، اس نے معصومیت سے سر ہلایا، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ میں آپ کے پیچھے ہی آیا تھا، لیکن میں چھپ گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں نے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ شایان، تمہاری ماں تمہارے لیے رو رہی ہیں، وہ تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں، تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میں نہیں جا سکتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ وہ، اس کی نظریں دروازے کی طرف گئی، وہ مجھے مار دے گا۔ کون؟ مالک؟ اسفند یار صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ تمہارے والد ہیں، وہ تمہیں کیوں ماریں گے؟ وہ میرے والد نہیں ہیں۔ شایان نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے جڑ سے ہلا دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ تو کہہ رہی تھیں کہ تم ان کے بیٹے ہو۔ اماں سچ کہہ رہی ہیں، اس نے میری بات کاٹی، لیکن وہ آدمی، وہ میرا باپ نہیں ہے۔ میری اماں اس سے بہت ڈرتی ہیں، اس نے ہی مجھے گم کروایا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا نیا معاملہ تھا؟ کیا اسفند یار صاحب نے اپنے ہی بیٹے کو گم کروا دیا تھا؟ شایان، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ مجھے سب یاد ہے۔ اس کی آواز میں اس کی عمر سے کہیں زیادہ سنجیدگی تھی۔ اس دن بازار میں اس نے مجھے ایک آدمی کے حوالے کیا تھا۔ میں بہت رویا تھا، لیکن اس نے اماں کو دھکا دیا اور مجھے لے جانے دیا۔ اور پھر وہ پیسے؟ میں نے اصل سوال پوچھا۔ وہ پوٹلی؟ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ بیگم صاحبہ نے دے دیے؟ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ شایان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، وہ پیسے میرے بابا کے تھے۔ بابا؟ میں مزید الجھ گئی۔ کون بابا؟ ایک فقیر بابا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اس آدمی نے مجھے اغوا کیا تو میں بھاگ گیا۔ میں کئی دن بھوکا پیاسا پھرتا رہا، پھر مجھے ایک جھونپڑے میں رہنے والے فقیر بابا ملے۔ وہ بہت اچھے تھے، وہ خود بھیک مانگتے تھے لیکن مجھے کھلاتے تھے۔ وہ مجھے شایان نہیں کہتے تھے، وہ مجھے لاڈو کہتے تھے۔ وہ ایک سانس لینے کو رکا۔ وہ بابا کچھ دن پہلے مر گئے ہیں، اس نے سسکی لی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے وہ پوٹلی بنا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ لاڈو، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، میں نے یہ تیرے لیے بچائی ہے، یہ کسی کو مت دینا۔ جب تجھے کوئی بہت اچھا انسان ملے جو تجھ پر ترس کھائے، اسے دے دینا، وہ تیری مدد کرے گا۔ میں دم بخود اس کی کہانی سن رہی تھی۔
جب میں اس بڑے گھر کے دروازے پر آیا اس نے میری طرف دیکھا تو اس آدمی اسفندیار نے مجھے دھکا دیا، لیکن آپ نے مجھے روٹی کھلائی، آپ نے اپنی نوکری خطرے میں ڈال دی۔ میں سمجھا کہ آپ ہی وہ اچھے انسان ہیں جن کا ذکر بابا نے کیا تھا، اس لیے میں نے وہ پیسے آپ کو دے دیے۔ لیکن شایان، میں نے اس کے ننھے ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، یہ تمہارے بابا کی امانت ہے، میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ نہیں، اس نے ضد کی، یہ آپ کے ہیں، آپ کی اماں بیمار ہیں، آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ بابا نے مجھے کہا تھا کہ یہ پیسے نیکی کے بدلے دینے ہیں، میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ کھٹ کھٹ کھٹ، دروازے پر اچانک زوردار دستک ہوئی۔ میں اور شایان بری طرح اچھل پڑے۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا تھا؟ کون ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولو ذکیہ، ایک انجانی بھاری آواز باہر سے آئی۔ ہمیں معلوم ہے وہ لڑکا تمہارے پاس ہے۔ شایان کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہ پھسپھسایا۔ کون لوگ شایان؟ یہ بابا کی جھونپڑی کے پاس رہتے تھے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ جانتے تھے کہ بابا کے پاس پیسے ہیں، بابا کے مرنے کے بعد یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ پوٹلی میرے پاس تھی، وہ مجھے مار دیں گے۔ کھٹ کھٹ کھٹ، دستک اور تیز ہو گئی۔ دروازہ کھولتی ہو یا ہم توڑ دیں؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی۔ ایک طرف اسفندیار اور اس کا ظلم، دوسری طرف اماں کی بیماری، اور اب یہ مجرم شایان۔ تم بستر کے نیچے چھپ جاؤ، جلدی، میں نے اسے دھکا دیا۔ نہیں، وہ آپ کو ماریں گے، تم چھپو، میں دیکھتی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے در سے جھانکا۔ باہر دو خوفناک شکل والے آدمی کھڑے تھے۔ ذکیہ، ہم تمہیں آخری بار کہہ رہے ہیں، لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو دستک سے جاگ چکی تھی اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں اس معصوم بچے کو ان درندوں کے حوالے نہیں کروں گی۔ دروازہ توڑ دو۔ باہر سے ان آدمیوں کی آواز آئی۔ شایان خوف سے کانپتا ہوا بستر کے نیچے مزید سکڑ گیا۔ اماں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، میں نے دل میں دعا کی، میری مدد کر، میں اس معصوم کی حفاظت کیسے کروں گی؟ میں نے ہمت کی۔ دیکھو، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ شور مچائے گی؟ ایک آدمی ہنسا۔ ہمیں صرف لڑکا چاہیے، اور وہ پوٹلی۔ بچاؤ، بچاؤ، چور، چور! میں نے اپنی پوری طاقت سے چیخنا شروع کر دیا۔ میری آواز گلی میں گونج گئی۔ اماں، آپ بھی چیخیں؟ میں نے اماں سے کہا۔ ہماری چیخیں سن کر محلے کے چند دروازے کھلے۔ کیا ہوا؟ ایک پڑوسی نے آواز لگائی۔ باہر کھڑے آدمی گھبرا گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ غریب عورت اتنی ہمت دکھائے گی۔ بھاگو، اس نے دوسرے سے کہا۔ وہ دونوں تیزی سے اندھیرے گلی میں بھاگ گئے۔ میں کانپتے ہوئے دروازے سے لگ گئی۔ شایان بستر کے نیچے سے نکلا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ ہم سب اتنے خوفزدہ تھے کہ باقی رات جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں شایان کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کی اصل جگہ اس کی ماں کے پاس تھی۔ شایان، اٹھو بیٹا، میں نے اسے جگایا۔ ہمیں جانا ہے۔ کہاں؟ اس نے خوف سے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن، میں نے مضبوطی سے کہا۔ وہی تمہاری مدد کریں گے، وہی تمہیں تمہاری اماں سے ملوائیں گے۔ شایان خوفزدہ تھا، لیکن اس نے میری بات مان لی۔ میں اماں کو دوا دے کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اور شایان کا ہاتھ تھام کر پولیس اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ اسٹیشن پہنچ کر میں نے انسپیکٹر کو ساری بات بتائی۔ صاحب، یہ بچہ، اس کا نام ہے شایان، یہ 8 سال پہلے گم ہو گیا تھا، یہ اسفندیار خان کا بیٹا ہے۔ انسپیکٹر نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ اسفندیار صاحب، وہی جو، اور تمہیں کیسے معلوم؟ صاحب، اس کی ماں نے اسے پہچان لیا ہے، میں ان کے گھر کام کرتی تھی۔ انسپیکٹر نے کچھ سوچا اور فون اٹھایا۔ اسفندیار صاحب، آپ فوراً تھانے آ جائیں، آپ کے بیٹے کے بارے میں خبر ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسفندیار صاحب غصے میں بھرے ہوئے تھے اور تھانے میں داخل ہوئے۔ اس نے پھر سے مذاق کیا ہے؟ میں ایسی جھوٹی خبروں سے؟ ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر ان کی نظر میرے پیچھے چھپے شایان پر پڑی۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئے۔ صاحب، انسپیکٹر نے کہا، آج ہی ہمیں ایک پرانے کیس میں ایک اغوا کار کا سراغ ملا ہے، جس نے بتایا کہ اس نے 8 سال پہلے ایک بچہ بازار سے اٹھایا تھا۔ شناخت ہو گئی ہے، یہ وہی بچہ ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، شایان ہے۔
اسفندیار صاحب کے ہاتھ سے ان کے موبائل فون گر گیا۔ وہ کامتے ہوئے قدموں سے شایان کی طرف بڑھے۔ یہ تو وہی بھکاری۔ وہ بولتے بولتے رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ناقابل یقین حیرت تھی۔ وہ اپنے ہی بیٹے کو دھتکار چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اسفندیار صاحب نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور شایان کو گلے لگا لیا۔ پھر وہ میری طرف مڑے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ وہ مجھے اور میرے بچوں کو خود گھر چھوڑیں گے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو شایان خوشی سے دوڑ کر اماں کی چارپائی کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے جیسے اندر قدم رکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اماں کے پاس بڑی چارپائی پر میرے دونوں بچوں کے سرہانے میرا مالک اسفندیار بیٹھا تھا، وہی مالک جس نے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ مالک آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مالک میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ معاف کر دو مجھے ذکیہ، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ قابل معافی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ بچہ شایان جا کر مالک کی انگلی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مالک نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور بولا، جسے تم نے روٹی کھلائی تھی اور پانی پلایا تھا وہ میرا اپنا بیٹا تھا۔ یہ صرف 2 سال کا تھا جب میری بیوی اسے لے کر اپنی بہن کے پاس گئی تھی۔ وہاں شاپنگ کرنے گئی تو میرا بیٹا بازار میں گم ہو گیا تھا۔ اس بات کو 8 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن یہ مجھے نہیں ملا۔ جب دوبارہ قسمت نے مجھے اس سے ملوایا تو ایک بھکاری کی شکل میں، لیکن تب میں اسے پہچان ہی نہ سکا کہ یہ میری اپنی اولاد ہے۔ میں سخت نہیں تھا، اس نے میری اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن بیٹے کے غم نے مجھے پتھر بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھنا شروع کر دیا، اسی لیے وہ زیادہ تر کمرے میں بند رہتی تھی۔ لیکن تم نے اس دن میرے بچے کو پانی پلایا اور روٹی کھلائی، نہ جانے یہ کتنے دنوں سے بھوکا تھا۔ شایان خوش ہوتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، اور میں نے اب اپنے ابو کو آپ کے لیے انعام دینے کا بولا ہے۔ مالک نے اپنے جیب سے ایک چیک نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ یہ پورے 50 لاکھ کا چیک ہے۔ جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے یہ قیمت اس کے لیے بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا، اب تمہیں لوگوں کے گھروں میں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سچ میں مالک نے مجھے ایک دکان بنا کر دی۔ وہ 50 لاکھ بھی میں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے۔ اماں کا اچھے سے علاج کروانا شروع کیا۔ اس کے بعد 2 سال تک اماں زندہ رہیں، لیکن پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی اتنی ہی لکھی تھی، لیکن میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ میرا بیٹا علی مالک کے ذریعے ہی آج آسٹریلیا میں ہے اور بہت اچھا کما رہا ہے۔ میرے پاس اب اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ مالک کا وہ بیٹا شایان اب ایک نوجوان ہے۔ اس نے اپنے باپ کا سارا کاروبار سنبھال لیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی مجھے ملنے آتا ہے اور ابھی بھی مجھے وہ بات سنا کر خوش ہوتا ہے، آنٹی آپ کی وجہ سے اس دن میرا پیٹ بھرا، نہیں تو شاید میں 2 دن سے بھوکا تھا، اس دن مر ہی جاتا۔ میں مسکرا دیتی ہوں، اللہ نے ایک روٹی کے بدلے میری تقدیر بدل دی تھی، بے شک وہ کسی کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔